زندگی بھر مردوں کی پوجا کرتا رہا، مردہ پرست، جانور پرست، غیر اللہ کو زندگی بھر پکارتا رہا، اور جو اسلام کے اصل مقدس شخصیات ہیں ان کو زندگی بھر وہ برا بھلا کہتا رہا، گالی دیتا رہا، اسلام اور مسلمانوں کو ہمیشہ وہ دشمنی کرتا رہا ان سے اور قتل کرتا رہا ان کو، صحیح ہے، مطلب کسی کو آپ صحیح کہہ سکتے ہیں؟ کوئی بھی مرے، کہاں مرے، کس لیے مر رہا ہے، کون جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے اور فتح کر رہا ہے، کس کو پتا ہے؟ اور خاص طور سے آپ دیکھیں گے یہ ٹرینڈ جو نکلا نا، یہ جب موجودہ دور میں، آپ ماضی میں ایسا نہیں پائیں گے، ماضی میں ایسا نہیں پائیں گے، موجودہ دور میں جب یہ اخوانی روافظ اور یہ سب جماعت پیدا ہوئی ہیں، خارجیت کی راہ پر نکلی ہیں، ان لوگوں نے یہ ٹرینڈ زیادہ دیا، اور داعش ٹائپ کے لوگ، کہ وہ اپنے آپ کو قتل بھی کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، وہ اپنے جسم میں بم کو باندھ کر کے اپنے آپ کو سب سے پہلے ہلاک کر رہے ہیں۔ یہ کیا، یہ خودکشی ہے، اس کو سوسائڈ بولتے ہیں۔ کوئی آدمی اپنے جسم میں بم باندھ لے اور بٹن دبا کر کے مر جائے، ہلاک ہو جائے، وہ کیا ہے، وہ خودکشی ہے۔ آدمی اپنے آپ کو آگ کے حوالے کرنے جا رہا ہے جان بوجھ کر، اور اس کو شہید کہا جا رہا ہے، مطلب شہید ہے بھائی، وہ اپنے آپ کی خودکشی کر رہا ہے، خودکشی کی سزا جہنم ہے۔ صحیح حدیث میں، بخاری مسلم میں، کہ جس طریقے سے اگر وہ کوئی خودکشی کرے اور خودکشی کرنے کے لیے جو ہتھیار استعمال کرے گا، جس طرح سے اپنی جان لے گا، اس میں جو ہے چھری وغیرہ کا ذکر، اسی طریقے سے جہنم میں اسے عذاب دیا جائے گا۔ تو وہاں جو ہے جو اپنے آپ کو بم سے اڑا رہا ہے، جہنم میں بھی وہ بم سے اڑائے گا، بار بار اڑے گا ایسے ہی۔ جس طریقے سے اس نے اپنی جان دی ہوگی خود سے، مطلب اپنے سے، اپنے ہاتھ سے، اسی کو خودکشی کہتے ہیں۔ خودکشی کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے جو اپنے آپ کو مارے، جو بم باندھتا ہے نا اپنے جسم میں، وہ اپنے آپ کو مارتا ہے، اس کو باقاعدہ برین واش کر کے بھیجا جاتا ہے کہ تم جیسے مرو گے فوراً جنت میں جاؤ گے، حوریں جو ہے تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ سب سوشل میڈیا پہ پھیلایا بھی جاتا ہے نوجوانوں کو مزید دکھانے کے لیے، برین واش کرنے کے لیے۔ آج تو دوسرے لوگ 72 حوروں اور ایسا ویسا کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی بھی مسلمان مرتا ہے تو جو غیر مسلم ہیں وہ کہتے ہیں 72 حوروں کے پاس گیا، مذاق میں کہتے ہیں۔ یہ ان کو کہاں سے پتا چلا؟ انہی دہشت گردوں کی وجہ سے۔ اسلام کو بدنام جتنا آج کل موجودہ دور کے ان خارجیوں نے کیا ہے، اخوانیوں سے جو نکلے ہوئے ہیں، اسراریت اور مودودیت اور اخوانیت نے جتنا جو ہے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے، جانی، مالی اور دینی، عقدی، ہر اعتبار سے، مسلمانوں کے مقدسات کا جتنا مذاق اڑایا جاتا ہے، چاہے وہ لفظ جہاد ہو، چاہے وہ جنت ہو، دوزخ ہو، یا شاعر ہو، مقدسات ہو، ان ساری چیزوں کا جتنا کفار مذاق اڑا رہے ہیں، انہی لوگوں کی وجہ سے، انہی لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں نے بدنام کیا ہوا ہے۔ اور ہر مسلمان کو یہ دیکھ کر کہا جاتا ہے کہ یہ پھٹنے والا انسان ہے، یہ بم باڑ کر کے یہ کہیں بھی ہے پھٹ جائے گا۔ یہ تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں یہ بدترین جو کارنامہ یہ لوگ انجام دے رہے ہیں، یہ تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ یہ خودکشی والا، یہ کس نے ایجاد کیا ہے؟ موجودہ دور میں سید قطب نے ایجاد کیا مصر کے اندر۔ آج بھی ان کو بہت سارے بدبخت قسم کے لوگ شہید بولتے ہیں۔ اس نے یہ چیز ایجاد کی تھی باندھنے والی، کہ بدن میں باندھ کر کے پھٹنے والی۔ اس سے کہہ رہے کہ نقصان کافروں کو زیادہ نقصان ہوگا، ظالموں کو زیادہ۔ کون سے ظالم؟ ان کے یہاں مسلمان، مسلم حکمران ان کے یہاں کافر اور مرتد ہیں۔ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے ان کا خاتمہ کرو، ان کو ختم کرو، پھر اس کے بعد جائیں گے۔ 1400 سال ہو گیا یہ صرف مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، ابھی یہ کافروں تک نہیں پہنچے ہیں، ابھی نہیں پہنچے ہیں، مسلمانوں ہی کو قتل کر رہے ہیں۔ اور بتائیے، یہ لوگ اخوانیوں کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، یوسف قرضاوی، سلیمان اروان، بہت سارے اہل حدیثوں میں ان کو کچھ نہ عقل ہے اور نہ انہیں قرآن حدیث کا علم ہے۔ یہ جو صرفے اور خارجی اور داعشی قسم کے علماء ہیں، ان کو جو ہے بہت بڑا عالم مانتے ہیں، بہت بڑا عالم مانتے ہیں۔ ان لوگوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے، ان کی کتابیں ہیں اس پر، اور اس کو جو ہے عملیات استشہادیہ بولتے ہیں، شہادت والا کام۔ جو سوسائڈ کرتا ہے اپنے آپ کو، جو نوجوان جس کو برین واش کر دیا جاتا ہے اور وہ جا کے سوسائڈ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی آخرت سے پہلے، قیامت سے پہلے دنیا ہی میں جو ہے وہ اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دیتا ہے اور اپنی جہنم بنا لیتا ہے، آگ میں جل جاتا ہے۔ وہ جس وقت جل رہا ہوگا اس کی کیا حال ہوتی ہوگی، لیکن اس کو ایسا ہی لوگ برین واش کر دیتے ہیں، جیسے حسن بن صباح جیسے اپنے پیروکار نوجوانوں کو برین واش کرتا تھا۔ یہ عباسی دور میں حسن بن صباح، جس کو جو ہے حساسین کہا جاتا ہے، اور اسی سے انگلش میں لفظ نکلا ہے کیا، اسیسینیٹ، اسی کی جانب منسوب ہے۔ ان کو حساسین کہا جاتا تھا۔ حساسین، حساس سے حساس ایک گھاس ہوتی تھی جو نشاور ہوتی تھی، اس کو یوز کرتے تھے، استعمال کرتے تھے، نوجوانوں کو وہی جو ہے پلایا جاتا تھا، جس کو آپ گانجا اور بھنگ کہہ سکتے ہیں،
وہ ایسا پلا دیتا تھا، نشہ پلا دیتا، پھر جو چاہتا تھا وہ کروا لیتا تھا، اور جو ہدایات دیتا تھا اچانک جو ہے وہ لے جاتا تھا پٹی باندھ کر کے آنکھ میں، ایسی جگہ ایک جنت نما ایک جگہ بنا رکھا تھا، اس کا قلعہ کا نام تھا قلعۃ الموت. اس نے قلعہ بنا رکھا تھا. حسن بن صبا یہ ڈاکو قسم کا خارجی اور یہ رافضی اور شیعہ انسان تھا، باطنی انسان تھا. حسن بن صبا اس کا کام تھا، جتنے سنی مسلمان تھے حکام تھے بڑے بڑے، عباسی خلفاء جو تھے بڑے بڑے، وزراء جو تھے بڑے بڑے، گورنر جو تھے جو بڑے بڑے اس وقت علماء تھے اس زمانے میں، 4ویں 5ویں صدی ہجری کی بات ہو رہی ہے. یہ صلاح الدین ایوبی سے کچھ پہلے اس کا یہ تھا، انہی نوجوانوں کو استعمال کرتا تھا، اور یہ بڑے بڑے خلفاء، عمراء، حکام، بڑے بڑے علماء جو مسلمانوں میں ٹاپ ہوتے تھے، جو رہنمائی کرنے والے ہوتے تھے دینی اور دنیاوی اعتبار سے، ان سب کو ٹارگٹ کرواتا تھا. وہ کہتا تھا تم جیسے جاؤ گے، وہ کیا دیتا تھا، ایک خنجر دیتا تھا. اس وقت یہ سوسائڈ بم تو تھا نہیں، اس وقت یہ تو نہیں تھا، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے اس وقت یہ ساری چیزیں نہیں تھی. وہ دیتا تھا ایک خنجر دیتا تھا، کہتا تھا کہ تم پہنچنا قریب کیسا کر کے ایک ایک شخصیت کو ٹارگٹ کرتے تھے لوگ، فلاں آدمی کے پاس تم کو پہنچنا ہے، پہلے اس کو مارنا ہے خنجر سے، اس کے بعد اپنے آپ کو مار لینا ہے. پہلے اس کو مارنا ہے پھر اپنے آپ کو مار لینا ہے. یہ لوگ تو پہلے اپنا پھٹتے ہیں، اپنا جہنم میں جانا، پھر دوسرے کو بولتے ہیں. یہ دنیا ہی جو ہے آگ بنا لیتے ہیں، وہ آگ میں خود جلتے ہیں، پھر اس کے بعد پتہ نہیں دوسرا جلے نہ جلے، دوسرا بڑے، کیونکہ بہت سارے ایسے سوسائڈ ہوتے ہیں بم کہ وہ خود ہی آدمی جل کے مر جاتا ہے، دوسرا کوئی نقصان ہی نہیں ہوتا ہے. ممکن ہے کوئی پراپرٹی نقصان ہو، کوئی ضروری ہے کہ انسان بھی مرے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حسن بن صبا جو تھا نوجوانوں کو حشیش پلا کر کے پہلے اور اس کے بعد اس جنت میں لے جاتا تھا جو اس نے بنا رکھا تھا، ہر طرح کی آسائش، ہر طرح کی، جیسے جنت کی جس طرح تصویر کشی کی گئی ہے قرآن اور حدیث میں، اس طریقے سے اس نے محل باقاعدہ بنا رکھا تھا، ہر طرح کی فیسلٹی، اور اس میں لڑکیوں کو بھی رکھا تھا، اور ساری چیزیں جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہے سب اس نے رکھا تھا. وہیں پہ لے جا کر کے ان کو چھوڑ دیتا تھا کچھ دنوں کے لیے، پھر اس کے بعد وہاں سے نکالتا تھا، وہاں سے پھر نکال کے لے آتا تھا، اور اس کے بعد یہ ٹارگٹ دیتا تھا، کہتا تھا اب وہاں دوبارہ تم کو پہنچنا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ صورت ہے، تم کو جو ہے اپنے آپ کو شہید کرنا ہوگا. شہید کیسے کرنا ہوگا؟ فلاں آدمی کو مارنا، اس کے بعد اپنے آپ کو مار لینا. جیسے تم اپنے آپ کو مارو گے فوراً تم اسی طرح کی جنت میں چلے جاؤ گے، یہ بولتا تھا. اب وہ نوجوان جو ہے اس کے کہنے سے فوراً وہ ٹارگٹ جا کے پورا کرتا تھا. اب اس طریقے سے بہت ساری شخصیتوں کو، بہت سارے لوگوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. ایسے ہی داعش والے اخوانیوں کے یہاں جو ایک تنظیم اور جماعت ہے، جماعت التکفیر والہجرہ، القاعدہ، داعش، یہ سب انہی لوگوں کے افراد ہیں. انہی لوگوں کو یہ اپنا سرغنہ مانتے ہیں، اپنا استاد مانتے ہیں. تو یہ لوگوں کا مقصد یہی ہے، اور ان کے جو علماء ہیں بڑے بڑے، ان لوگوں نے یہ خودکش حملوں کو اس کو شہادت کا درجہ دیتے ہیں، اور اس کے لیے ڈیفینس بھی کرتے ہیں، اس کے لیے دلیلیں بھی دیتے ہیں، قرآن حدیث سے بھی دلیل دیتے ہیں، قرآن حدیث سے بھی دلیل دیتے ہیں. فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، مطلب غلط استدلال کرتے ہیں. قرآن میں ہے قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے قتل کیا جانا اور قتل ہونا، اپنے آپ کو قتل کرنا، دونوں میں فرق ہے. قتل کیا جانا یہ شہادت ہے، دشمنوں کے ہاتھ سے مارا جانا یہ تو شہادت ہے. آپ جو ہے دشمن سے لڑ رہے ہیں جہاد میں، حالت جہاد میں، اور وہاں دشمنوں سے لڑائی کر رہے ہیں، آپ ان کو مار رہے ہیں، اگر اس کے اسلحے سے آپ مر گئے، اس نے آپ کو مارا، تو یہ تو شہادت ہے. یہاں تو آدمی خود اپنے آپ کو مار رہا ہے نا، یہ تو خودکشی ہے بھائی، یہ خودکشی ہے. تو یہ غلط بھی استدلال کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو حضرت عمر کے زمانے میں جو حدیقۃ الموت، بنو حنیفہ جو قبیلہ ہے، وہاں پہ جو مسلمہ کذاب تھا، اسے جو صحابہ کرام لڑائی کرنے کے لیے گئے تھے، تو وہاں پر ایک صحابی تھے برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو وہ قلعہ اپنا بند کر لیا تھا، اس کو کھولنے کے لیے گئے. انہوں نے کہا کہ نیزے پر، ڈھال پر مجھے بٹھا کر کے وہاں اوپر پھینک دیجیے دروازے کے اندر، میں جا کر کے اندر سے گیٹ کھول دوں گا. انہوں نے یہ کہا، تو انہوں نے جا کر کے اندر سے گیٹ کھول دیا، اور پھر دشمنوں نے ان کو مارا بھی. بہرحال آپ کو گیٹ کھولنے میں کامیاب ہو گئے، بچ کر کے نکل بھی گئے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے بھی، یہ جو عملیہ استشہادیہ، یہ خود کش سوسائڈ بومبنگ ہے، پہلے یہ اس سے دلیل پکڑتے ہیں. کہتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کیا، موت کے حوالے کیا. وہاں کہاں پتہ چل رہا ہے ان کی، تو اس سے بہادری کا پتہ چل رہا ہے، یہ تو تمہاری تو بزدلی کا پتہ چل رہا ہے. تمہارے پاس اگر ہمت ہے تو تم بھی جو ہے جاؤ، اور وہ بھی کافروں کے بیچ میں جاؤ، لڑو. مسلمانوں کو کیوں مارتے ہو بھائی؟ مسلمانوں کے بیچ میں کیوں آتے ہو؟ اگر ہمت ہے تو جاؤ وہاں لڑو، سامنے جاؤ لڑو. یہ تھوڑی ہے کہ جو اپنے آپ کو پہلے بم سے اڑا لو، یہ تو بزدلی ہوئی نا. پھر اس کے بعد دوسرے لوگ مرے نہ مرے. یوسف قرضاوی نے کیا کہا ہے، اس سے جو ہے اس سے کافروں کا زیادہ نقصان ہے.
اس لیے یہ جائز ہے ایسا اور ایسا. کہتے ہیں کہ صحابہ ہوتے تھے اندر جو دشمنوں کے صف میں گھس کر کے لڑتے تھے. یہ بھی تو بہادری ہے، یہ تو بہادری ہی ہے، گھس کر کے لڑنا اور پھر واپس آ جانا. لیکن اگر چلو گھس کر کے گیا ان کی صفوں میں لڑ رہا ہے ایک آدمی اور پھر اس کے بعد دشمنوں کے ہاتھ سے وہ مارا گیا، لیکن مارا کس سے گیا؟ مسئلہ یہ ہے اپنے آپ کو تو نہیں مارا نا، یہ بہادری ہے. اس میں اگر دشمنوں کے ہاتھ سے آدمی مارا جا رہا ہے تو اس کو شہادت کہتے ہیں، اپنے ہاتھ سے نہیں. اپنے ہاتھ سے یہ اصل ہے. یہ غلط استدلال کرتے ہیں تاریخی واقعات سے اور کبھی کبھی کسی حدیث سے کسی آیت سے الٹی سیدھی استدلال کر کے اپنے اس حرام کام کو جائز قرار دینے کے لیے اپنے ٹارگٹ کو نوجوانوں سے پورا کرتے ہیں. جو مسلم نوجوان دین کے لیے فدا ہونے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں ان کو جو ہے غلط مقصد کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں. اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اپنے بچوں کو استعمال نہیں کرتے ہیں، دوسروں کے بچوں کو استعمال کریں گے، دوسروں کی جماعت سے بچوں کو پھوڑ کر کے لائیں گے اور استعمال کریں گے. جیسے کہ خارجی ذہنیت والے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ اہل حدیث نوجوان جو ہوتے ہیں یہ دین کے لیے قرآن و حدیث کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے فدا ہو جائیں گے. ان کو برین واش کریں گے، اپنی لائبریریوں میں بلا کر کے ان کو برین واش کریں گے. اس کے بعد کہیں گے چلے جاؤ عراق جاؤ، وہاں جاؤ تم جہاد کرو. کتنے جو ہے نوجوان پکڑے گئے اہل حدیث کے، ان کو کس نے برین واش کیا؟ کوئی اہل حدیث عالم برین واش اس طرح نہیں کرتا ہے، کوئی خارجیت نہیں سکھاتا ہے. یہ سارے جو خارجی ذہنیت کے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے. یہی سلمان ہوتا جس کی بات ہوئی ہے اس کی ویڈیو موجود ہے. اس سے پوچھا گیا کہ آپ سعودی نوجوانوں کو عراق بھیج رہے ہیں، ان کو جو ہے کہتے ہیں کہ وہاں جہاد کرنے جاؤ، وہاں ثواب ملے گا، وہاں قتل ہو جاؤ گے تو شہید کا درجہ ملے گا. اپنے بچوں کو بھیجو گے؟ ان کے 2-3 بچے، 2-3 لڑکے ہیں. کہاں ہیں وہ سب؟ امریکہ میں. وہاں تنظیم چلا رہے ہیں، ہیومن رائٹس چلا رہے ہیں. عربوں میں جمہوریت لانے کے لیے وہاں پر وہ تنظیم چلا رہے ہیں. وہاں پر ان کے بچے، وہ صاحب وہ ویڈیو موجود ہے. اس بندے نے کہا کہ نہیں میرا بیٹا جائے گا ہی نہیں. کہا چلو فرض کرو اگر جائے تو کہا میں نہیں جانے دوں گا. صاحب کا میرا بیٹا اگر جائے گا تو میں جانے نہیں دوں گا. اس کی ویڈیو کس کی؟ سلمان ہوگا کی. اس کی ویڈیو موجود ہے. صاحب کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو میں نہیں جانے دوں گا. پہلے کہا کہ وہ نہیں جائے گا، تو کہا اگر جائے تو فرض کر لو وہ جائے، آپ کی کنسلٹ فون کر کے وہ بھی جو ہے ایکسپائر ہو جائے چلا جائے تو کہا میں نہیں جانے دوں گا. کہاں جانے دوں گا؟ میں امریکہ جانے دوں گا. امریکہ بھیجا اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے، فیملی کے ساتھ وہاں سیٹلمنٹ ہے. وہاں امریکہ جس کو یہ لوگ تاغوت بولتے ہیں نا، امریکہ سے دوستی کرنا تاغوت ہے، کافر ہے. اپنے بچوں کو یہ لوگ امریکہ بھیجتے. یوسف قرضاوی کا بیٹا جو ہے کسی یورپین ممالک میں. تو یہ لوگ دوسروں کو تباہ کرتے ہیں، ان کی آخرت بھی تباہ کرتے ہیں اور دنیا بھی تباہ کرتے ہیں. اور ایسے نوجوانوں کا گھر بار بھی تباہ ہو جاتا ہے اور جیل پولیس تھانہ اسی میں پورا خاندان اس کا برباد ہو جاتا ہے. تو ان لوگوں کا یہی کام ہے. تو کسی کو جنتی ڈکلیئر کرنا یا کسی کو جہنمی کہنا یہ جو ہے صحیح نہیں ہے اور یہ ہمارے عقیدے میں شامل نہیں ہے. بلکہ ہم اگر کسی کو دیکھیں بھلے راستے پر دیکھیں صحیح ہے تو اچھی بات ہے، اس کے لیے ہم دعا کریں گے، دعائیں خیر کریں گے، جنت کے لیے دعا کریں گے، جنت الفردوس کے لیے دعا کریں گے، اس کی رحمت اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے. ہم اس کے لیے صرف دعائیں کر سکتے ہیں.